السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال یہ ہے کہ میں ابھی تک کنٹینر کے واقعے کو لے کر بیٹھا ہوں، 2014 والا کنٹینر، جس کے اوپر میں خود کے پی کے سے ہوں اور ہمارے اعلیٰ صاحب، وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب 2014 کے کنٹینر پر ڈانس کر رہے تھے۔ اچھا جی، اور نیچے بھی ڈانس کرنے والیاں ڈانس کر رہی تھی۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ ابھی تک کنٹینر کو لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیشہ لے کر بیٹھے رہیں گے جب تک کہ پرویز خٹک اور عمران احمد خان نیازی پلس شیخ رشید یہ لوگ توبہ طائب نہیں ہوتے کہ یا اللہ ہماری توبہ، ہم نے جو مجرے کروائے، ہم اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ مجرے اور یہ بے حیائی کے کام حرام ہیں۔ ایک بات مزید بھی ایڈ کر لیں، ایک ہوتا ہے میرے بھائی چھپ چھپا کر گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کھلم کھلا گناہ کرنا، جیسے 2014 میں کنٹینر کے اوپر بھی ہوا، کنٹینر کے نیچے بھی ہوا، اور بلکہ کئی سوشل میڈیا ذرائع نے تو یہ پکچر بھی دکھائیں کہ بہت سارے ڈی چوک کے میدان میں کنڈم بھی پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں وہ کیوں پڑے ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پکچرز کے مطابق 2014 کے دھرنے میں جب سوشل میڈیا نے یہ پکچر دکھائیں کہ ڈی چوک کے میدان میں اور جھاڑیوں میں اور ادھر ادھر بہت ساری تعداد میں کنڈم پڑے تھے، کنڈوم، وہ لال پڑے تھے۔ پتہ کیوں پڑے تھے؟ جانتے ہوں گے لوگ کیوں پڑے تھے؟ تو جب تک یہ توبہ طائب نہیں ہو جاتے اور لوگوں کو نہیں بتا دیتے کہ یہ حرام ہے، ہم 2014 کا کنٹینر ضرور یاد رکھیں گے، قوم کو بتائیں گے کہ اپنے آپ کو بے حیاؤں، بد کرداروں اور لچے لفنگوں اور فحش اور گندے لوگوں سے دور رکھیں۔ اور خود قرآن مجید نے ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کا کہا ہے، اچھے لوگوں کی، اور گندے لوگوں سے دور رہنے کا کہا ہے، وغیر ذالک۔ میں حدیث بیان کر رہا تھا، ایک ہوتا ہے کھلم کھلا گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے چھپ چھپا کر۔ پتہ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے کنٹینر 2014 کے کنٹینر کے حوالے سے، میرے بھائی آپ اسے الفاظ دے دیں، ہماری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، میرے سامنے میرے نبی کی حدیث موجود ہے، اور میں اس صدیوں پہلے فرعون کو نہیں، اس کو اگر کچھ کہوں تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ مر گیا ہے۔ میرے اوپر ضروری ہے کہ صنم کدا ہے جہاں اب لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، بہت بڑا پیکج، ساری امت جنت جائے گی الا المجاہرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے، سوائے گلم گلا گناہ کرنے والے کے۔ میں جے یو آئی کا ممبر نہیں ہوں، میں کسی مذہبی اور سیاسی جماعت کا کوئی رکن نہیں ہوں، ہاں میرا مسلک ضرور اہل حدیث ہے، لیکن میں کسی جماعت کا رکن نہیں ہوں، فارم نہیں بھرا میں نے کسی جماعت کا۔ مگر پھر بھی بتا دیتا ہوں، ابھی 2019 کا دھرنا ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ مسلح پیچھے پڑے ہیں، اور 2014 کا دھرنا ختم ہوا تو سوشل میڈیا نے دکھایا کنڈم پڑے تھے۔ پتہ یہ کنڈم کیوں وہاں آئے ہوئے تھے؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا شاید۔ تو یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا جنت نہیں جائے گا۔ اور یہ 2014 میں کیا ہوا؟ اوپر ڈانس، نیچے ڈانس، اوپر مجرا نیچے مجرا ہیں، اور یہ تو چند کیمرہ مین کے کیمروں نے کوئی چند کنڈم دکھائے۔ پتہ ہے وہاں کنڈموں کا کیا کام تھا؟ کنڈوم وہاں پتہ نہیں کیا کر رہے تھے۔ تو اس لیے بھائی ہم تو 2014 کے دھرنے کو، کنٹینر کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، یہ زندہ ہیں تب بھی یاد رکھیں گے، یہ مر گئے ان کی مثالیں دے کر لوگوں کو بتائیں گے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو ان دجالی فتنوں سے دور رکھو۔ یہ جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے 1 کروڑ نوکریاں، دجال آئے گا اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ۔
اور اس نے اپنے پاس جنت بھی اور جہنم بھی رکھی ہوگی. دجال کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی. تو اس لیے بھائی 2014 تک ہم کنٹینر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ تاریخ کا بدترین کنٹینر تھا اور یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ پرویز خٹک کا ڈانس کوئی بھول جائے گا؟ نہیں. ابھی تو 2019 ہے میرے بھائی. اگلی صدی کے 14 میں بھی جو زندہ ہوں گے دیکھ لینا، وہ بھی 2014 کی کنٹینر کی مثالیں بیان کریں گے کہ ایسے بے حیا حکمران بھی آئے تھے کہ جن کے سامنے تو آج زرداری اور نواز شریف اور دیگر فرشتے نظر آئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ کبھی نہیں بھولی جائے گی. باقی رہ گیا حکمران کی اطاعت کرنا، تو کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر اطاعت کرنی ہی کرنی ہے. کتاب و سنت کے دائرے میں، کتاب و سنت کے دائرے کے جو خلاف ہوگی اس کے خلاف ابجیکشن ہوگا، اس کے خلاف نافرمانی ہوگی. جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، عاطف قادیانی کو مشیر لگایا گیا، کتاب و سنت کے خلاف ہے. ہندوؤں کے مندر بنائے جا رہے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ہے. جو سکھ انڈین آرمی میں 2 لاکھ کے قریب ہوں، کشمیریوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، ہم ان سکھوں کو پروٹوکول دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہمارے اندر اگر دینی غیرت نہ ہوتی اور صرف ملی غیرت ہوتی تب بھی یہ سارے کام نہیں کرنے کے تھے. میں پانی پی رہا ہوں، میرا پانی کشمیر سے آتا ہے. میں گندم کھا رہا ہوں، میں چاول کھا رہا ہوں، میں سبزیاں کھا رہا ہوں. میرے دریاؤں کا پانی کشمیر کا پانی ہے. پانی ہے تو میری گائے کا چارہ ہے، میرے بچوں کے لیے گندم ہے، چاول ہے، چنا ہے. کم از کم میرے اندر اگر ملی اور قومی غیرت ہوتی میں تب بھی کشمیر پہ اپنی جان لڑا دیتا. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رو رہے ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات رو رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کا سید علی گیلانی رو رہا ہے. اللہ کے بندے ہماری مدد کرو، خدا کے لیے، اللہ کے لیے آ جاؤ. اور ہم ان درندوں کے لیے کرتارپور بارڈر کھول رہے ہیں. کیا یہ نمک حرامی نہیں ہے کہ جن سکھوں نے 1947 میں میری ماں کا بلاتکار کیا، میری بہن کا بلاتکار کیا، میری بیٹی کا بلاتکار کیا، میری ماں بہن بیٹی کو کنیز اور لونڈی بنا کر اس کے ساتھ بلاتکار کرتے رہے، آج میں ان سکھوں کو ویلکم کہہ رہا ہوں، پھٹے منہ.